چھوٹی بیٹی آئی ہے اندر جو کہ تھوڑا کام کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ ایک کمرے اوپر والا جو کمرہ تھا وہ آری سے تالا کاٹا ہوا تھا, اس نے فوراً آ کر ہمیں بتایا کہ اوپر والا جو تالا ہے وہ کاٹا ہوا ہے. جب ہم آ کر دیکھا وہ ایک نیچے کمرہ تھا, اس کا بھی تالا انہوں نے آری کے ساتھ کاٹا. جب اندر دیکھا تو سارا سامان بکھرا پڑا, سیف کے تالے وغیرہ سب کاٹے ہوئے تھے. بہت ہی خاصا بہت بری حالت سے انہوں نے بکھیرا ہوا تھا. وہ میرے دروازے کے سامنے ایک شاپر میں تقریباً 12 تولے سونا جو رکھ کر گئے, اس کے اندر ایک چٹ ملی جس پہ یہ لکھا تھا کہ چوری تو کسی اور گھر کرنی تھی, غلطی سے آپ کے گھر آ گئے, تو لہٰذا یہ اپنا سامان اپنا یہ سنبھالو. کتنا سامان رہتا ہے ابھی ان کے پاس جو ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں گئے؟ اس سامان سے 2 تولے سونا کم ہے اور 7,000 ریال اور 35,000 جو کہ پاکستانی کرنسی یہ واپس نہیں ہوئی. کال موصول ہونے پر فوری طور پر ہم موقع پہ پہنچتے ہیں. موقع پہ ہم نے جو سارا جائب ہوا اس کو ایگزامن کیا, معائنہ کیا اچھی طرح. اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ہماری جو فرانزک لیبارٹری والی گاڑی ہے اس کو بلا کے جو جائب ہوا سے مادی آتے ہیں وہ اکٹھی کی ہیں ہم نے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان عثمان اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں WM نیوز. اب آج آپ کو ایک پاکستان کے ایک ایسے گاؤں کے اندر لے کر آئے ہیں جہاں چوری کی انوکھی واردات ہوتی ہے. واردات کیا ہوتی ہے کہ ایک رات چوری یہاں سے چوری کر کے لے کے جاتے ہیں, جبکہ اگلی رات کیا گیا چوری کا سامان واپس رکھ کر چلے جاتے ہیں. ساتھ ایک لیٹر لکھ کر جاتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ چوری ہم نے نہیں کرنی تھی, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. جن کے گھر چوری ہوئی بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہے, آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ سارا واقعہ کیسے پیش ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, خیریت ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللطیف. سب بتائیے گا آپ کی ایج کتنی ہے؟ ماشاء اللہ ایج 70 ایئر ہوگی. ماشاء اللہ. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ میں پہلے آرمی سے ISI میں ریٹائرڈ ہوا. تھوڑا سا آپ گھر کا زمیندار ہے وہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ بہت اچھی. اللہ پاک آپ کو صحت و لمبی زندگی ہے. سب بتائیے گا چوری کی واردات ہوتی ہے, پھر اگلے دن چور جو ہے وہ سامان واپس رکھ کر چلے جاتے ہیں, یہ سارا واقعہ کیسے پیش آتا ہے؟ یہ میرے گھر کے سامنے میری بیٹی اور نواسہ ہیں جو عمرہ کی سعادت کے لیے سعودیہ گئے ہوئے تھے. وہ آج گئے دوسری ہی رات کوئی چور نام جو کہ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوئے ہیں. آری کے ساتھ انہوں نے کاٹے ہیں, اندر جو قیمتی سامان تھا وہ لے گئے ہیں. سب بتائیے گا جب آپ کے گھر کے سامنے چوری کی واردات ہوئی تو آپ کہاں تھے تب؟ میں اس رات کو میں اپنے کھیت میں پانی لگانے گیا ہوا تھا. تقریباً 11 بجے میں گھر سے نکلا ہوں. باہر کی لائٹ اور اندر کی لائٹ ہم نے آن کی ہوئی تھی. میں صبح تک 3:30 بجے واپس آیا ہوں. جب دیکھا لک آفٹر فرنٹ یعنی تالا وغیرہ انٹرسٹ گیٹ وغیرہ بالکل تالا اسی طرح لگا ہوا تھا. صبح کے تقریباً 8 ساڑھے 8 کے قریب چھوٹی بیٹی آئی ہے اندر جو کہ تھوڑا کام کرنے کے لیے. جب اس نے دیکھا کہ ایک کمرے اوپر والا جو کمرہ تھا وہ آری سے تالا کاٹا ہوا تھا, اس نے فوراً آ کر ہمیں بتایا کہ اوپر والا جو تالا ہے وہ کاٹا ہوا ہے. جب ہم آ کر دیکھا وہ ایک نیچے کمرہ تھا, اس کا بھی تالا انہوں نے آری کے ساتھ کاٹا. جب اندر دیکھا تو سارا سامان بکھرا پڑا, سیف کے تالے وغیرہ سب کاٹے ہوئے تھے. بہت ہی خاصا بہت بری حالت سے انہوں نے بکھیرا ہوا تھا. تیسرا بتائیے گا کیا سامان تھا جو چوری جہاں سے چور لے کر چلے گئے تھے؟ وہ اس وقت پھر ہم نے بیٹی سے رابطہ کیا سعودیہ. اس نے کہا جو قیمتی سامان وہ تو تقریباً 14.5 تولے سونا ہے, اس میں 7,000 ریال ہے, 35,000 جو کہ پاکستانی ہے. باقی کمبل وغیرہ جو سامان AC وغیرہ یہ وہ تو علیحدہ ہے. جو قیمتی اصل سامان یہ ہے. جب وہ دیکھا پھر ہم نے اسی وقت 15 پہ کال کی اور اسی وقت تھوڑی دیر بعد تھانہ چٹیانہ کے تفتیشی اور دوسرے SHO صاحب تشریف لے آئے. اور اسی کچھ لمحے کے بعد ٹوبا ٹیکسنگ سے کرائم کے جو فنگر پرنٹ لیتے ہیں وہ بھی آ گئے. اور انہوں نے جب آ کر دیکھا ہم سے پوچھا بھی اندر کو داخل تو نہیں ہوئے لوگ. میں نے کہا نہیں اندر کوئی داخل نہیں ہوا, سب ہم لوگ باہر ہیں. انہوں نے کہا یہ بہت اچھا کیا ہے کہ لوگ اندر داخل نہیں ہوئے. باقی پولیس والوں نے اپنی تفتیش وغیرہ آگے پیچھے جو بھی کرنا تھا وہ کیا. جو فنگر پرنٹ لینے والے تھے انہوں نے پورے سامان کے پورے جو جس جگہ پہ ہاتھ لگے ہوئے تھے انہوں نے پرنٹ لیے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ پرنٹ بالکل کلیئر ہیں اور انشاءاللہ یہ آپ کے چور بہت جلدی پکڑے جائیں گے اور پرنٹ کلیئر آئیں گے. لطیف صاحب سامان بھی واپس کر کے گئے ہیں چور, ایک ساتھ لیٹر بھی لکھ کر گئے ہیں, تو لیٹر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ دوسرے روز جب ہم نے یہ پتہ چلا تھوڑی سی افواہ ہے کہ پرنٹ بالکل کلیئر ہیں
اور یہ چور بڑی آسانی سے پکڑے جائیں گے، اور ان کا تعلق اسی گاؤں سے ہے جس وجہ سے یہ وقوع ہوا ہے۔ وہ چور کے دل میں اللہ نے ہی کوئی خوف ڈالا، جو کہ دوسرے روز 8:30 بجے کے قریب وہ میرے دروازے کے سامنے ایک شاپر میں تقریباً 12 تولے سونا جو رکھ کر گیا، اس کے اندر ایک چٹ ملی جس پہ یہ لکھا تھا کہ چوری تو کسی اور گھر کرنی تھی، غلطی سے آپ کے گھر آ گئے، تو لہذا یہ اپنا سامان اپنا یہ سنبھالو۔ کتنا سامان رہتا ہے ابھی ان کے پاس جو ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں گئے؟ اس سامان سے 2 تولے سونا کم ہے، اور 7,000 ریال اور 35,000 جو کہ پاکستانی کرنسی یہ واپس نہیں ہوئی ہے۔ لطیف صاحب، یہ پاکستان میں میرے خیال میں شاید دنیا بھر میں زندگی میں یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ چور کیا گیا چوری کا جو سامان ہے وہ واپس لوٹ کر جا رہے ہیں، تو بتائیے کیا جذبات تھے جب آپ نے دیکھا کہ ہمارا سامان ہے کچھ واپس آ گیا؟ کیا جذبات تھے آپ کے؟ دوسرے دن مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی نواسہ اور آپ کا داماد کمرہ میں بند ہیں، وہ باہر نہیں گئے، یعنی کہ اپنے کعبہ کے اندر نہیں داخل ہوئے۔ پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے تھوڑا ان سے ڈانٹا بھی، یہ اتنا سامان آپ نے ایسے کیوں چھوڑا، کیوں نہیں ہمیں بتایا؟ پھر آخر میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ آپ اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اور گلاب پکڑ کر اللہ سے لڑائی کریں کہ یہ ہم آپ کے گھر ہیں، پیچھے گھر میں کیا کر دیا۔ وہ اسی میں چیزیں ان کو بتا ہی رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد جب میں دوبارہ اپنے گیٹ پر آیا تو باہر دیکھا تو شاپر پڑا ہوا تھا جس میں 12 تولے سونا تھا۔ حاج صاحب بتائیے گا، متعلقہ تھانے سے آپ نے رجوع کیا ہے، SHO وغیرہ انتظامیہ کیا کہتی ہیں، کہاں تک آپ کے ساتھ یہ تعاون کر رہی ہیں؟ وہ تھانہ چٹیانہ کے جو اپنے SHO صاحب، باقی تفتیشی عملہ، وہ ہمارے ساتھ انہیں بہت ہی اچھا سلوک کیا ہے، بہت ہی انہیں تفتیش کی ہے، اور انہوں نے جب وہ سامان واپس ہوا ہم نے فوری طور پہ تھانہ کو بتایا کہ یہ اتنا سونا واپس ہو گیا۔ پھر دوسرے دن SHO صاحب ہمارے گھر تشریف لائے، انہوں نے جو سامان واپس کیا وہ چیک کیا، دیکھا ہے، چلے گئے، اور 2-3 دن کے بعد ٹوبہ ٹیک سنگھ صدر کے DSP صاحب ملک شاہ صاحب جو کہ ہمارے کھلی کچہری کے لیے ہماری گاؤں کے مسجد کے اندر آئے، اور انہوں نے کچھ ہمیں نصیحت وغیرہ کی، اور کوئی لوگوں نے سوال کیے، اس میں نے بھی ان سے گزارش کی کہ ہمارا جو ایسے سامان چوری ہوا ہے کچھ واپس ہو گیا ہے، اس میں ابھی ہماری گاؤں کی نظریں، ہم سب کی نظریں وہ جو فنگر پرنٹ ہے اس پہ لگی ہوئی ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پرنٹ میں مسئلہ بن سکتا ہے، وہ پرنٹ صحیح نہیں آئیں گے، یہ ہوگا۔ اگر پرنٹ صحیح نہ آئے، کوئی مسئلہ ہوا، چوروں کا حوصلہ پڑے گا، وہ اور چوریاں کریں گے، اور جیسے ہمارے علاقہ کی پولیس بھی بدنام ہوگی کہ چور پکڑنے گے، لیکن اگر وہ پرنٹ صحیح آ گئے چور پکڑے جائیں گے۔ اور اس پہ DSP ملک شاہ صاحب نے یہ بتایا کہ انشاءاللہ 101% یہ پرنٹ صحیح آئیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا سامان واپس ملے گا۔ ایسا بتائیے گا، چور بڑے رحم دل تھے جو کہ سامان کچھ واپس کر کے گئے ہیں، اگر چور آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو کیا حاجی لطیف صاحب انہیں معاف کر دیں گے یا پھر ان کو جو سزا ہے ان کو دی جائے گی؟ نہیں، معاف کرنے کا معاملہ نہیں، وہ ڈر کے نہیں، اللہ نے ان کو خوف ڈالا۔ وہ مکے میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی کرم نوازی ہوا، اللہ نے ان کو خوف ڈالا ہوا۔ اگر ان کے دل میں ایسا خوف ہو وہ چوری والا کام کرے ہی نہ، وہ چھوڑ دیں یہ کام۔ یہ اللہ نے ان کو یہ خوف ڈالا ہے جو کہ سامان واپس ہوا ہے۔ تو ناظرین، علاقائی کا SHO ہمارے ساتھ موجود، آئیے میں ان سے بات کرتے ہیں کیا کال وصول ہوتی ہے، کیا معاملات ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، کیا حال چال؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر بتائیے گا، کیا کال وصول ہوتی ہے آپ کو کہ چوری کی واردات ہوتی ہے، کیا معاملات ہیں؟ یہ جو ہمارے علاقہ تھانہ میں ایک چک ہے 304 گاہ پہ، وہاں پہ ایک چوری کی، گھر میں چوری کی اطلاع موصول ہوتی ہے بذریعہ 15۔ کال موصول ہونے پر فوری طور پر ہم موقع پہ پہنچتے ہیں۔ موقع پہ ہم نے جو سارا جائب ہوا اس کو ایگزامن کیا، معائنہ کیا اچھی طرح۔ اس کے بعد ہم نے وہاں پہ ہماری جو فرانزک لیبارٹری والی گاڑی ہے اس کو بلا کے جو جائب ہوا سے مادی آتے ہیں وہ اکٹھی کی ہیں ہم نے۔ اسی رات کو اس مدعی مقدمہ کے گھر کوئی نامعلوم ملزم جو مسروقہ زیورات ہیں وہ پھینک جاتا ہے، اور اس چٹھی کے ساتھ کہ ہم نے کسی اور کے گھر واردات کرنی تھی، ہم غلطی سے آپ کے گھر واردات کی ہے، یا اپنا سامان واپس لے لیں۔ اس میں جو طلائی زیورات وہ آلموسٹ ریکور ہو چکے ہیں، باقی مدعی مقدمہ کا کلیم ہے کہ اس میں ہماری کوئی نقدی رقم ابھی رہتی ہے۔ اس مقدمہ کی تفتیش جاری ہے، انشاءاللہ جلد از جلد اصل حقائق جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ سر، اس مقدمے کو اب کس نظر سے دیکھا جائے گا؟ جو چوری کی سامان ہے وہ بھی کچھ واپس کر دیا گیا ہے، مدعی کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی سامان واپس رہتا ہے، تو کچھ یعنی کہ زیادہ تر واپس کر دیا گیا ہے، کیا چوروں کا معاف کر دیا جائے گا؟
نہیں چوری تو دیکھیں یہ چوری تو ہے، چوری تو ہوئی ہے، مسروقہ سامان واپس بھی ہو گیا ہے بعد میں، لیکن چوری تو ہے. انشاءاللہ اس میں جو بھی ملوث ہوگا وہ اس کو کیف کردار تک پہنچائیں گے ہم. جی بہت شکریہ جناب. تو حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ گاؤں کے اندر چوری کی واردات ہوتی ہے، کس طرح چور گیٹ آتے ہیں، تالے وغیرہ توڑ کر سامان لے کر چلے جاتے ہیں. اگلے روز جب واپس گھر کے باہر دیکھا جاتا ہے تو کچھ سامان پڑا ہوا ہے، سامان کے اندر کچھ زیورات ہیں. تو جبکہ اس کے اوپر ایک چٹھی بھی ملتی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ معذرت کے ساتھ ہم نے چوری آپ کے گھر نہیں کرنی تھی، کسی اور کے گھر کرنی تھی، اس وجہ سے ہم معذرت خواہ ہیں. تمام تر تفصیلات آپ انہی کی زبانی جان رہے تھے. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.